السلام علیکم سامعین، 24 رجب ہے، 26 فروری ہے۔ یوکرین اور روس کے معاملے میں چند باتوں کا ابھی اپڈیٹ ہوا ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے یوکرین کی راجدھانی کییو کے ایئرپورٹ پر روس نے زبردست دھماکہ کیا ہے، بم دھماکہ کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ لگاتار میزائل داغے گئے ہیں، جس سے آس پاس کی تمام عمارتیں ڈھہ گئی ہیں، منہدم ہو گئی ہیں۔ اس بیچ روس نے اس سے کچھ دیر پہلے ہی وہاں کے میلیٹوپول نامی شہر پر باضابطہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس دوران یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی فوج نے 3500 روسی فوجیوں، 2 ٹینکوں، 14 ہوائی جہاز اور 8 ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ کسی دوسرے ذریعے سے اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے۔ اس دوران جو سیٹیلائٹ سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں، ان میں بتایا گیا کہ رومانیہ، پولینڈ اور ہنگری جیسے ممالک کا لوگ وہاں کے رخ کر رہے ہیں اور لوگ یوکرین چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سیٹیلائٹ سے جو تصاویر سامنے آئی ہیں، ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یوکرین کے لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خاص طور پر رومانیہ کی سرحد پر کئی کلومیٹر لمبی لائن دیکھی گئی ہے، جہاں کاریں، ٹرک ہیں اور لوگ پیدل کھڑے ہیں، اور لوگ ایک لمبی قطار دیکھی جا سکتی ہے۔ ادھر ایک خاص جذبہ یہ سامنے آیا ہے کہ روسی فوج کو روکنے کے لیے، آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، یوکرین کے ایک فوجی نے ایک پل کو ڈھا دیا ہے، گرا دیا ہے، منہدم کر دیا ہے، اور ساتھ خود کو بھی بم دھماکے سے اڑا لیا ہے۔ ادھر یہ خبر بہت اہم آئی ہے کہ کئی شہروں میں روسی فوج کے لیے آڑ بن گئے ہیں یوکرین کے فوجی۔ اگر اس طرح شہروں میں رکاوٹ بنتے رہے تو لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے کہ روس نے دعویٰ کیا تھا صبح کے آج شام تک ہم یا تو جنگ بند ہو جائے گی یا ہم قبضہ کر لیں گے، شاید آج شام تک نہ ہو سکے۔ ادھر امریکہ اور برطانیہ نے پھر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی فوج کو وہاں نہیں بھیجیں گے، اور باقاعدہ نیٹو کی صبح جو خبر یہ آ رہی تھی کہ وہ اپنی فوج بھیجیں گے، تو نیٹو نے صرف اب تک یہ کیا ہے کہ خود کو بچانے کے لیے اپنے ملک کی سرحدوں میں فوج تعینات کی ہے۔ باقاعدہ یوکرین کی فوج کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے کسی ایک ملک نے بھی اپنی فوج ابھی تک وہاں نہیں بھیجی ہے۔